اپنی قدرت اور قوت سے تو مجھ پر غریب چیز جو ہم دیکھتے ہیں آج پہلی آفت جو مصریوں پر آئی، جو پہلا معجزہ مصریوں کے درمیان اذیت کے لیے اور بنی اسرائیل برکت کے لیے خدا نے اپنی قدرت اور قوت سے اس کا اظہار کیا، ظاہر کیا، کیا کہ مصر کے پانیوں کا خون بن جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم ان کی علت و معلول کو سیکھیں۔ علت و معلول کہتے ہیں کسی چیز کا سبب، کسی چیز کی وجہ۔ رخصت ہوئی ہے کوئی خواہش دل سے، گریا کوئی بے سبب نہیں آتا۔ اٹھ جو اترو ایویں ہی نہیں بگدا، جتنی دیر تک دل ٹوٹے نہ، کوئی خواہش برباد نہ ہوئے، کوئی وجہ نہ ہو، بغیر وجہ کے آنکھ سے آنسو نہیں بہتا۔ اسی طرح بائبل مقدس میں ہمیشہ اپنے ہر سرمن میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو پاک روح بائبل مقدس کے لکھاریوں کو الفاظ دیتا ہے، تشبیہات اور استعارات دیتا ہے، اس کی خاص وجہ ہوتی ہے، خاص سبب ہوتا ہے۔ ایسے ہی اٹکل سے ہی، تک سے ہی نہیں آ جاتے۔ آج بھی ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ مصر کے نیل کے پانی کو، دریائے نیل جو مصر کا سب سے بڑا اور لمبا دریا ہے اور سب سے زرخیز دریا گنا جاتا ہے پوری دنیا میں، مصریوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک نیل ہمارے پاس ہے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت دھوکہ نہیں مار سکتی، ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں خدا کچھ اور بھی وجہ بنا سکتا ہے؟ اگر انہیں ان کا مقصد، خدا کا مقصد مصریوں کو دکھ دینا ہی ہے تو دکھ کے اسباب وجہ کچھ اور بھی چیز ہو سکتی تھی، لیکن مصر کے دریائے نیل کو خون بنانے کے لیے یہی چیز کیوں چنا؟ یہ بے سبب نہیں۔ پہلی بات جو ہم سیکھنے والے ہیں اس کا سبب کہ اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا۔ وقت کون سا ہے؟ صبح کا، صبح، اور خدا وقت بھی بتا رہا ہے، سارا کلیئر ایک میپ دے رہا ہے کہ صبح کو فرعون کے پاس جا، وہ دریا پر جائے گا، سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑے رہنا۔ کیوں؟ صبح کے وقت، اس لیے کہ مصریوں کا یہ فیض تھا، مصریوں کا یہ ایمان تھا، مصریوں کے لیے دریائے نیل محض ایک دریا ہی نہیں ہے کہ جس کے پانی سے وہ اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، دریائے نیل کے ذریعے وہ اپنے چھوٹے اسٹیمر جہازوں کے ذریعے سے اپنے ملک کی چیزوں کو بیرون ملک اپنے پڑوسی ملکوں تک اور پڑوسی ملکوں سے ان کا سامان تجارت اپنے ملک میں لاتے، تو ان کے لیے یہ دریائے نیل محض دیگر علاقوں کی طرح ایک دریا ہی نہیں جو انہیں مادی طور پر فائدہ دیتا، بلکہ ان کے لیے دریائے نیل ایک دیوتا کی حیثیت رکھتا ہے، ایک دیوتا کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرعون صبح سویرے ہر روز اپنے معمول کے مطابق، ہم دیکھتے ہیں باتیا کو بھی جس نے مقدس موسیٰ کو اس دریائے نیل کی لہروں سے نکالا تھا، اس بیٹی کا نام کیا تھا؟ اسلام میں اس کو آسیہ کہتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں بے شک اس کا نام نہیں لکھا، لیکن تالمود کی اور تارگم کی کتاب میں اس کا نام باتیا لکھا ہوا ہے کہ اس بہن نے جس نے مقدس موسیٰ کو موت سے بچا کر، خدا نے جس بیٹی کو تیار کیا فرعون کی بیٹی کو، اس کا نام باتیا
یا. کیا؟ بے الف با تھے زیر تھی، یہ الف یا، باتھیا، باتھیا اس کا نام باتھیا. تو باتھیا بھی صبح سویرے دریا پر کیا کر رہی تھی؟ اپنی سہیلیوں کے ساتھ. اور آج جب مقدس موسیٰ، مقدس ہارون فرعون کے پاس جا رہے ہیں ایک اور عجیب کام کرنے کے لیے، تو اس نے بھی، خدا نے ان کو اس بات کے لیے نصیحت کی کہ صبح سویرے جاؤ. چونکہ وہ ہر صبح تمام مصری دریائے نیل پر جا کر، دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو کر دریائے نیل کو بطور دیوتا اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. اس لیے یہ باتیں، یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ محض خیال نہیں، حقیقت ہے کہ نیل کو مصری بطور دیوتا مانتے ہیں. اور ہم نے 12ویں آیت میں کیا پڑھا ہے؟ خروج 12:12 میں کہ میں مصر کے تمام دیوتاؤں کو سزا دوں گا. تو خدا نے اس سزا سے دریائے نیل کو، نیل دیوتا کو، جو ان کی نگاہ میں، مصریوں کی نگاہ میں دیوتا ہے، خدا نے ان کے پہلے دیوتا کو للکارا کہ تم جس نیل پر بڑا فخر کرتے، بڑا تکبر ہے، بڑا غرور ہے، اور تم یہ کہتے ہو. اور یہ مصر کی بے شمار کتابوں میں سے آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، مصریوں کے ایک ایک شخص کا یہ دعویٰ کہ جب تک نیل ہمارے پاس ہے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتی. اسی طرح سے بابلیوں کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ جب تک دریائے فرات اور اس سے نکالی گئی نہریں، نہر کبار اور دیگر نہریں جو بابل کے وسیع اور فصیل دیواروں کے ساتھ ساتھ نہریں بہتی تھی. پہلے تو وہ کہتے تھے دریائے فرات کو کون عبور کر کے بابل تک پہنچے گا. پھر اگر وہ پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کے آگے جو انہوں نے خندقیں کھود رکھی تھی جن میں پانی بھرا ہوا، پھر اس کے آگے پھر آگے ایک اور دیوار، پھر آگے ایک اور خندق، پھر دیوار. تو اتنی دیواریں پھلانگ کر بابل کو کون فتح کرے؟ لیکن خدا کا انصاف دیکھیں، خدا کی قدرت دیکھیں کہ بابل جو بظاہر جسمانی طور پر واقعی ناقابل تسخیر تھا، اس کو فتح کرنا مشکل نظر آتا تھا، بلکہ ناممکن نظر آتا تھا. جب خدا خورس بادشاہ کو اپنا خادم کہتا ہے، اپنا خادم کہتا ہے، اور جب اس نے خورس کو چنا کہ اپنے لوگوں کو بابل کی آزادی کے لیے استعمال کرے، پھر دیکھیں یہ سارا معاملہ آزادی کا ہے. لوگ دنیا کے بادشاہ بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے، انہیں مارنے کے لیے، انہیں ختم کرنے کے لیے جٹے ہوئے ہیں، اپنی ساری ہیڈ اینڈ ٹیل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. لیکن خدا جن کے ساتھ ہے انہیں کسی چیز کی خوف نہیں. خدا پھر بادشاہوں کے مقابلے میں زمین پر زمینی وسائل، زمینی بادشاہوں کو تیار کر کے شکست دے. اسی طرح سے خدا نے یہاں پر بھی بابلیوں کو شکست دینے کے لیے خورس کو استعمال کر لیا، اور ایسی آسانی سے بابل فتح ہو گیا کہ ایک بندے کا خون بھی نہ بہا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا مظاہر فطرت کے ذریعے سے، دنیاوی چیزوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے تاکہ کسی طرح سے لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے. اور یہاں پر بھی خدا نے سب سے پہلے نیل کا دیوتا، جس پر ان کا سب سے مضبوط ایمان تھا کہ جب تک نیل ہمارے پاس ہے اس کی زرخیزی ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گی، ہمیں پیاسا نہیں مرنے دے گی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اس نیل دیوتا کے ہوتے ہوئے کوئی
ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ہوا خدا نے سب سے پہلے فرعون کو للکارا کہ تو جو کہتا ہے میں یہوہ خدا کو نہیں جانتا، کون ہے وہ کہ میں اس کی بات مان کر اس کے لوگوں کو جانے دوں؟ اس نے کہا کہ جن دیوتاؤں پر تو فخر کرتا ہے اب ان سے کہہ وہ مجھے میرے ہاتھ سے تجھے چھڑائے۔ اور پہلا معجزہ یہ ہوا کہ خدا نے اس نیل دیوتا کو، اس کی قدرت اور قوت کو، اس کی طاقت کو رونقنے کے لیے، اس کا تمسخر اڑانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے، اور وہ لوگ جو مصر کے لوگ نیل کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے کراہت کرنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے اور کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا موسیٰ تیری مہربانی اب ہم سے مزید اور یہ کراہت برداشت نہیں ہوئی، اس لیے تو کیا کر اس آفت کو ہم سے ختم کر، اور اس کے لیے لکھا ہے کہ تو اس لاٹھی کو، جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی، اسے ہاتھ میں لے لینا اور اس سے کہنا، آگے تھوڑا چلتے ہیں، یہ 17ویں آیت میں، بس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں، دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں۔ اسی لاٹھی پھر معجزے کے لیے ساتھ ساتھ جو خدا کی سائن ہے، جو خدا کی پریزنس کی، خدا کی موجودگی کی ایک علامت بن چکی ہے لاٹھی، اس کو زمین دریا کے پانی پر مار۔ اور یہ سارا کام، اس پر بھی بہت سارے رائٹرز اس بات کی تشریح کرتے ہیں کہ مقدس موسیٰ نے دریا پر لاٹھی نہیں بلکہ مقدس ہارون کے ذریعے کہا کہ اس کو دریا پر مار، اور اس نے دریا پر ماری۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں، چونکہ ایک وقت تھا جب مقدس موسیٰ بچہ تھا، چھوٹا تھا، شیرخوار تھا، اسے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا، لیکن دریائے نیل کی لہروں نے اسے نقصان نہ پہنچایا۔ ایک وقت میں اس کی لہروں نے مقدس موسیٰ کی حفاظت کی، اس لیے اس کا ریگارڈ کرتے ہوئے، کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اس کا ریگارڈ کرتے ہوئے مقدس موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو اپنے ہاتھ سے نیل پر نہیں مارا، بلکہ اس نے اپنے بھائی سے اس کے ذریعے کہا کہ نیل پر مار، چونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اور یہ نیل کا پانی اور مصر کے اندر جتنے بھی برتنوں میں، تالابوں میں، جھیلوں میں پانی ہے، وہ سارے کا سارا خون ہو جائے۔ کیوں خون؟ کیوں خون؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا تھا کہ فرعون نے میرے لوگوں کا ناحق اسی طرح سے دریاؤں کے پانیوں سے بڑھ کر 430 سالوں میں میرے لوگوں کا خون بہایا، اور میں اب اس پانی کو جو ان کے لیے زندگی زرخیزی کی سائن ہے، علامت ہے، خون بنا کر اپنے لوگوں کے بہائے ہوئے خون کا انتقام لوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر ہی مایوس ہوتے ہیں، اور اسپیشلی پاکستانی مسیحی زیادہ اپنے آپ کو ہر وقت فیئرفل، خوف میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی رہتی ہے جو کسی نہ کسی طرح سے خوفزدہ بھی کر دیتی ہے، انسان ہوتے ہوئے ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن آج میں خدا کے مقدس کلام کی موجودگی میں اس گواہی سے میں آپ کے سامنے اس تسلی کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے مصر کے اندر بنی اسرائیل کی غلامی کی کیچ کیا، ان کی کتنی کمزور حالت تھی، وہ کس قدر کمزور حالت میں تھے،
پاکستان کے مسیحیوں کو اس بات کے لیے ابھی تک خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں درجے اس ملک میں اس چھوٹے موٹے حالات و واقعات کے باوجود بڑی آزاد اور با اختیار زندگی گزار رہے ہیں. یہاں کوئی زبردستی آپ کو پکڑ کے یہ نہیں کہتا آپ میری پہلے کام کرتے میں تمہیں پیسہ بھی نہیں دیتا، کوئی نہیں کہتا. ہمارے پاس ہر طرح کا تحفظ موجود ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب جب ایسے حالات ہوئے ہیں خدا ان کے اس ظلم کو اپنے ہاں یاد رکھتا ہے اور ان کا صادقوں کی موت کا بدلہ لینا خدا بھولتا نہیں ہے. کبھی بھی خدا شریر کو چھوڑتا نہیں ہے اور صادق کو مرنے نہیں دیتا. اور اگر کسی وقت ایسا ہو بھی تو خدا صادقوں کی موت کا 7 گنا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں وہ تو شریروں کو بھی 7 کی 70 دفعہ پناہ محافظت دے. قائن کے لیے کہا نا کہ جو تجھے نقصان پہنچائے گا اسے 70 ٹائم 70 گنا اس سے انتقام لیا جائے. شریروں کے لیے خدا اس قدر اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، بنی اسرائیل سے پیار کرتا ہے. ان کی شفقت کے لیے وہ مصر کے دیوتا کو نشانہ بنا کر اپنے لوگوں کے بہائے ہوئے خون کا انتقام ان کے دیوتا کو اور ان کی اس ساری قدرت اور قوت کو ختم کر کے لیتا. یہ ایک سبب تھا کہ دریائے نیل کو کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ خدا کی نگاہ میں اور مصریوں کی نگاہ میں وہ خدا جانتا تھا کہ مصری اس کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں، دیوتا مانتے ہیں، جس کے سبب سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو خدا نے سب سے پہلے ان کے اس دیوتا کو للکارا کہ تیری قدرت اور قوت یہوہ خدا کے سامنے کیا ہے؟ یہ ہے کہ تو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے کوئی تیری حقیقت نہیں. اس لیے خدا نے مصر کے پانیوں کو خون بنا کر اپنے لوگوں کے خون کا انتقام لیا. آج بھی ہمیں خاطر جمع رکھنی چاہیے، چونکہ ہمارے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر ہمیں پریشیس بنا دیا ہے، ہمیں قیمتی بنا دیا گیا ہے. یہ جو 2-2 لاکھ ہماری قیمت لگاتے ہیں نا، انہیں پتہ ہی نہیں مسیحی کس قدر قیمتی ہے، پریشیس ہے، انمول ہے. کیونکہ میں اور آپ یسوع مسیح کے اس بیش قیمت، لفظ کیا لکھا ہے ہر جگہ پر؟ بیش قیمت، جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس لہو سے ہم خریدے ہیں. ہم بے قیمت نہیں چھڑائے گئے، ہماری قیمت یسوع نے ادا کی ہے اور اپنے لہو سے ادا کی ہے. اس کا لہو ہماری قیمت ہے. یہ دنیا دار کم صرف لوگ کیا قیمت لگائیں گے اپنے ان ایمانداروں کی؟ اس لیے خاطر جمع، جس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کو مصریوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو چھڑایا، ان کی ایک ایک سسکی، ایک ایک آنکھ کا انتقام لیا. ایسے شریر ایمانداروں کی شرارت سے بچا نہیں رہے. ہمیں اپنا مقدمہ خدا کے ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو دینے کی ضرورت ہے. یقیناً وہ ہمارا مقدمہ آپ لڑ کے ہمارے لیے انصاف پیدا کرے گا. خدا مجھے اور آپ کو کثرت سے برکت دے اور اپنے مسیحا کے لہو پر اعتبار کرنے کا فضل دے، چونکہ ہمارے مسیحا کا لہو ایسا بیش قیمت لہو ہے جو مصریوں کے دیوتا نیل کی طرح ایک لمحے میں اس کی قدرت اور قوت زائل نہیں ہو جائے گی، ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کے سامنے دنیا کی ساری قوتیں ہیچ، کبھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. خواہ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو طاقتور خیال کر لے، لیکن ہمارے مسیحا کے لہو کے سامنے اس کی کوئی قدرت اور قوت کام نہیں کر سکتی. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے
اس بیش قیمت لہو کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ سبھی سر جھک جائیں۔ جب کہا جاتا ہے سر جھکائیں تو پھر سر جھکا کر آنکھیں بند کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شکر کریں، شکر گزاری کریں خداوند یسوع مسیح کے بہائے گئے لہو کے لیے، جس پر دنیا کی کوئی قدرت اور قوت غالب نہیں آ سکتی۔ کوئی قوت اسے مغلوب نہیں کر سکتی، اسے شکست نہیں دے سکتی، اسے روک نہیں سکتی، اس کی قدرت اور قوت کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ یہ میرے اور آپ کے مسیحا کا لہو ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کے دکھ سے، ہر طرح کی اذیت سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ خدا ہمیں اس لہو کے اندر چھپے رہنے کے لیے، اس لہو سے اپنے جاموں کو دھو کر سفید کرنے کے لیے فضل اور توفیق دے۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے ہیں، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا آپ کو برکت دے۔